جعلہ بنایا اس کو اللہ نے الا سوائے بشرا بشارت ولی تطمئنہ تاکہ مطمئن ہوں بہی اس کے ذریعے اس کے ساتھ قلوبکم تمہارے دل ومن نصر الا من عند اللہ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے ہیں، یعنی مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو 1000 فرشتوں سے مدد کا اہتمام فرمایا رب العزت نے، یہ اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری کا باعث بنے کہ اللہ کی اتنی مدد آ رہی ہے، اور تمہارے دل جو ہیں نا وہ مطمئن ہو جائیں۔ اور کہا دیکھو یہ فتح و نصرت جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں نہ تو اسلحہ جنگی ساز و سامان وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ نفری کر سکتی ہے، مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عزیز الحکیم ہے، عزیز غالب زبردست اور حکیم حکمت والا، کیونکہ اللہ بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ یہ سورہ انفال کا پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا، جو 10 آیات پر مشتمل تھا۔ تو غزوہ بدر ہی کا واقعہ جاری ہے۔ اگلی آیت میں اور اللہ کی مہربانیاں غزوہ بدر میں اس کا ذکر ہے، اللہ کی جو غیب سے مدد ہے نا۔ تو میرا خیال ٹائم ہے ابھی، ہے نا؟ چلو پڑھ لیں ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے رکوع میں اللہ کی مزید جو مدد ہے مسلمانوں کی، جس میں 2 کا خاص طور پر ذکر، ایک تو اللہ نے بارش برسائی اس کا ذکر ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ یہ دونوں بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بارش اور نیند، اس کا ذکر ہے یہ دوسرے رکوع میں۔ تو کہا اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ، اذ جب، یغشی طاری کرنا، غشی سے ہے نا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، تو یغشی طاری کرتا تھا کم تم پر، نواس اونگ کو کہتے ہیں، اونگ، آمنتاً امن کے لیے، منہ اس سے نیند، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بارش کا ذکر ہو گیا، وَيُنَزِّلُ اور اتارتا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی۔ آگے اس کا فوائد بتا دیے، لِيُطَہِّرَکُم، طہارت سے ہے تاکہ وہ پاک کرے تمہیں، بہی اس کے ساتھ یعنی بارش کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنْکُم، یُذْهِبَ دور کر دے، ذہبہ جانا ہوتا ہے نا، چلا جائے، دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی، شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِکُم تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ، وَيُثَبِّتُ اور ثابت، وَيُثَبِّتَ، جزاک اللہ، وَيُثَبِّتَ ثابت رکھے، بہی اس کے ذریعے، الاقدام قدموں کو۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ دیکھو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی، جس سے تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان ملا، بے فکری، ہاں، اور اس نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک صاف کر دے، تو تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم جما دے۔ دیکھیں یہ اس آیت مبارکہ میں بھی بہت سی باتیں ہیں
اب یہ سارا جو پس منظر ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1000 کے مقابلے میں صرف 313 تھے، ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ اچھا، پھر یہ دشمنوں نے مقام جنگ بدر تھا نا، بدر پر پہلے پہنچ کر وہاں اچھی جگہ لپ لی، اچھی جگہ وہ، اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، اب یہ جو کہا نا رجز الشیطانی، یہ کیا ہے یار؟ شیطان کی گندگی۔ ہاں، شیطان کی گندگی یہ دیکھیں نا، ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ بشری تقاضا، ٹھیک ہے صحابہ کرام، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں، یہ سارے حالات دیکھ کر مسلمانوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، اس وسوسے کو رجز الشیطان کہا ہے، شیطان کی گندگی۔ کیا وسوسہ پیدا ہوا کہ یار ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ کی مدد مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ ہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنی تعداد ان کی نفری 3 گنا ہم سے ہے، اتنا سامان اسلحہ، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، اور اللہ نے ان کو پہلے پہنچا دیا، پانی کا چشمہ بھی مل گیا، ادھر پانی بھی نہیں ہے پینے کا، بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور جگہ بھی ایسی تھی وہ ریت ویت، یعنی وہ سٹیبلٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا نا۔ اب یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ یار اللہ کی مدد اب تک تو ہمارے شامل نہیں ہے، معاذ اللہ اس قسم کی نا، کیونکہ سارے گھبراہٹ، ہاں، سارے جو اپیرنٹ ریسورسز، اسباب ہیں، وہ دشمن کے ساتھ ہی لگ رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، بارش نعمت کے طور پر۔ اب وہ انہوں نے وہاں پر جیسے بھی ہے حوض بنا کر پانی جمع کیا، اسی سے یہ کہا لیطہرکم، تاکہ طہارت، پاک صاف ہو جائیں، وہ پانی جمع ہو گیا۔ اب دیکھو مسلمانوں کو زمین کے پانی سے محروم کیا ہے، یہ دشمن آ کر انہوں نے چشمے وشمے پہ قبضہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا انتظام کر دیا، ایک نعمت۔ دوسرا دیکھیں کہ یغشیکم الناس، یار نیند بہت بڑی نعمت ہے، نیند کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، نیند بالکل نہ ہوئی ہو نا، یہ تو کبھی پریکٹیکلی آپ کر کے بھی دیکھیں، آپ پوری رات جاگے ہوں، اگلے دن یو وڈ بی انیبل ٹو اسٹینڈ، کھڑا ہونے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نیند ایسی چیز ہے، نیند نا، بلکہ یہ واقعہ بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ اس قدر نیند تھی کہ وہ بار بار تلوار وہ صحابی کے ہاتھ سے گر جاتی تھی، اتنی اونگ نا، پھر وہ تلوار کو اٹھاتا تھا اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر کہ یار میں میدان جنگ میں ہوں، دشمن سامنے ہے، لیکن پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا، پھر تلوار گر جاتی تھی۔ یہ ایک واقعہ اس کی ہے، یعنی نیند کا اتنا فورس ہوتا ہے، اور یہ آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، آپ کبھی نہ سوئیں 1-2 رات تو آپ دیکھیں گے کیا حال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جنگ سے پہلے والی رات اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پیاری آرام کی نیند دے دی، اور نیند جو ہے نا یہ تازہ دم ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو یہ ایک نعمت تھی۔ اس سے دیکھیں وہ جو رجز الشیطان تھا نا وہ بھی دور ہو گیا، نیند کے بعد جب فریشنس سی آئی نا تو وہ وسوسے دور ہو گئے، اور یقین و اعتماد پھر پکا ہو گیا، جو ڈاواڈول سے ہو رہے تھے نا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اس میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، یہ دونوں نعمتیں ہیں کہ یغشیکم النعاس پہلی نعمت، اور دوسرا ینزل علیکم من السماء ماء، آسمان سے پانی، یہ دونوں نعمتوں کے طور پر ہیں، نعمتوں کے طور پر ہیں، اور کہا کہ دیکھیں ان نعمتوں سے ان کے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، مربوط نہیں ہوتا، مضبوط، ربط سے ہے نا، وَلِيَرْبِطَ، مضبوط ہو گئے ان کے دل، اور قدم مضبوط، ثابت قدم ہو گئے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، قدموں کو اثبات ملا، یعنی اتنا یہ فائدہ ہوا ہے نا جی۔ اگلی آیت مبارکہ میں ہاں کہا کہ اگر دیکھو مسلمانوں تم ثابت قدم رہو گے نا، میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے، تو ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمت اور نعمت اور تمہیں ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کافروں کے دلوں پہ تمہارا روب بٹھا دوں گا۔ اللہ اکبر، جب روب بیٹھ جائے نا،
ہاں پھر اسلحہ وسلح کیا کرے گا، مروب ہو جائے نا کہ یار یہ تو مار ڈالیں گے، ذہن میں یہ ہو یار یہ انہوں نے تو پھینٹی لگا دیں گے، پھر ویسے ہی بندہ ڈی مورلائز سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات کہی گئی، کہا از یو ہی، آیت نمبر 12 ہے، از یو ہی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اس جب یوں ہی وہی کر رہا تھا، ربو کا آپ کا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، اللہ اکبر، پہلے فرشتی بھیجے تھے نا تو فرشتوں کی طرف ہی، اور یہ کہا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے کیا کرنا ہے، فرشتوں سے یہ کہا کہ تم نے مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، ڈٹے رہیں وہ، وثبتوا، ثابت قدم رکھو تم، ملائکہ سے کہا، کن کو، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ نے کہا میں کیا کروں گا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں القا ہوتا ہے نا ڈال دینا، تو میں بہت جلد ان قریب ڈال دوں گا، فی قلوب، قلب کی جمع ہے، دلوں میں، کن کے دلوں میں، الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں کیا ڈال دوں گا، رعب، روب۔ تو پھر فضربوا فوق الاعناق، ہاں یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، فضربوا، ضرب یضربو، مارنا، پس تم مارو، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، فوق اوپر، تحت اس کا اپوزٹ ہے نا، آناق عنق کی جمع ہے، گردنوں کے اوپر، وضربو، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، جوڑ جوڑ پر، اللہ اکبر۔ تو یہ کہا جب آپ کے رب نے فرشتوں کو یہ حکم دیا یوں ہی کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، تو ضرور میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، تم کافروں کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ، یہ ویسے ہاں موضوع میں شروع میں الی الملائکہ ہے، ہاں ہاں ملائکہ کا ہے، ہاں ملائکہ کا، بالکل۔ تو اب دیکھیں یہ یہاں پر ثابت قدمی کی بات ہے، فثبتوا، یعنی اہل حق سے جو چیز ڈیزائرڈ ہے وہ ثابت قدمی ہے، یعنی انہیں کسی حال میں بھی نہ تو نا امید ہونا چاہیے، نہ بد دل ہونا چاہیے۔ تو اس کا انعام کیا ملے گا اگر ثابت قدم ہو گئے؟ یہ انعام بتایا ہے کہ تمہارے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا جائے گا، بہت بڑا انعام ہے یار۔ جو گروہ جو ہے اپنے دشمن یا حریف سے مرعوب ہو جائے، واہ ہے بہت ہار گیا یار ہاں، تو اس کی شکست، کوئی چیز بھی شکست سے نہیں بچا سکتی ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے یہ آیت نمبر 12 تک، انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے جو ہے نا ہم وہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔